یہ عنوان میں نے اس سے پہلے 2 جمعہ کو پیش نظر رکھا تھا. یہ تیسرا جمعہ ہے. اسی کے حوالے سے آپ کچھ باتیں اور سنیں گے. یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہے. اگر ہماری عوام کو بھی کچھ معلوم ہو جائے تو اچھا ہے. ہمارے علماء اور طلباء تو جانتے ہیں اس کو. لکھا تو جاتا ہے الف کو الگ اور لام میم ایک ساتھ لکھا جاتا ہے. تو اسے اردو پڑھنے والا اس کو علم پڑھے گا, لیکن وہ ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جاتا. یہ جو ہے الف الگ پڑھا جاتا ہے, لام الگ پڑھا جاتا ہے, اور میم الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم, تو یہ 3 حرف ہوئے. تو الف حرف و لام حرف و میم حرف. ایک حرف الف ہے, ایک لام ہے, ایک میم. اور ہر حرف پہ کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے. بس صرف آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکی آپ کو ملتی, یہ کم از کم. حالانکہ ہماری سمجھ میں نہ الف آیا, نہ لام آیا, نہ میم آیا. ہر مفسر نے جگہ خالی چھوڑ دی ہے, اور سلامتی, زیادہ سلامتی اسی میں. لیکن ثواب تو ملا, بغیر سمجھے ہوئے بھی ثواب ملا. معنی سمجھ میں نہیں آیا لیکن ثواب ملا. سمجھنے والوں کو بھی ملا, نہ سمجھوں کو بھی ملا, سب کو ملا. لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ جب سمجھ کے ہی پڑھو تو ثواب ملتا ہے. ثواب تو ہر حال میں ملتا ہے. ورنہ تم سے پوچھتا ہوں کہ الف لام میم کے معنی بتاؤ. تو یہ کہیں 3 حروف آئے ہیں حروف مقطعات, کہیں 2 حروف آئے ہیں, کہیں ایک ہی حرف آیا ہے. جیسے صاد ایک ہی حرف, قاف ایک ہی حرف. تو جس میں 2 حرف بھی آئے ہیں, 3 حرف بھی آئے ہیں, 1 حرف بھی آیا, 4 حرف بھی آیا ہے, اور 5 بھی آیا ہے. اور سب کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے. 5 تک ہیں اس میں. جیسے کاف ہا یا عین صاد, سب کو الگ الگ پڑھا جائے. ہا میم عین سین قاف. دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ان دریدہ ذہنوں کو میں اس طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ جو بالکل بے سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں وہ کیا لیں گے اس سے, کیا سمجھتے ہیں. نہیں, ثواب تو ملتا ہے. یہ اور بات ہے جو ثواب سمجھنے والوں کا ہے, نہ سمجھو کا نہیں ہو سکتا, لیکن ثواب تو ملتا ہے. ایسی کتنی ہی آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں, ان کے معنی صاف سمجھ میں نہیں آتا. وہ متشابہات. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف تم کر لو ادھر اللہ کا چہرہ. اللہ چہرے سے پاک. کہاں چہرہ ہے وہاں؟ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ, اللہ کے ہاتھ. اور جسم سے پاک ہے ہی نہیں. کیا کرو گے ترجمہ آپ سمجھ کے بھی کیا کرو گے؟ تو کچھ آیات متشابہات ہیں, ان کے صاف معنی سمجھ میں نہیں آتے. سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے, لیکن اس کے معنی صاف سمجھ میں نہیں آتے. ہاں, وہ آیات جو آیات محکمات ہیں ان کے معنی بالکل صاف سمجھ میں آتے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے, جہاں بالکل سمجھ میں آتا ہے ان آیتوں پر اچھی طرح سے عمل کرو, اور جو صاف نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو خدا کے حوالے کرو. وکیل ہو اللہ عز وجل, وہ اللہ کی طرف چھوڑو, وہ تمہارے اپنے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ثواب تو سب کا ہے, چاہے وہ محکمات ہوں, چاہے متشابہات ہوں, چاہے مقطعات ہوں, ثواب تو سب کا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے کتاب کھولتی ہے وہیں آدمی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے.
یہ نہیں کہ کچھ پڑھے کچھ نہیں، ابھی کتاب کھلی وہیں گھٹنے ٹیک دی کہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اور جو تمہاری سمجھ سے باہر ہو جائے وہی تو معجزہ ہے۔ حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جیسے کتاب اللہ کا، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام بغیر اللہ والوں کی مدد کے نہیں سمجھا جا سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ ترجمے میں ذرا سا آپ کو راستہ مل جاتا ہے، ایک راہ آپ کو مل جاتی ہے اچھی سی ترجمے میں، وہ ترجمہ اگر صحیح کچھ کرنے گئے تو، ویسے اس کا ترجمہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کی بہترین تفسیر وہ کہلاتی جو خود قرآن سے ہو۔ اللہ کا کلام اللہ ہی سمجھائے کیسا ہے، سب سے بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہے جو قرآن سے ہو، پھر حدیث سے ہو۔ بس پھر وہ جو صحابہ و تابعین نے تفسیر کی ہے اور ائمہ تفسیر نے کی ہے وہ ہے، لیکن میں سب سے بہتر کی بات کرتا ہوں کہ سب سے بہتر تفسیر وہ جو خود خدا نے کی ہے، اس کو پہلے وہیں ڈھونڈو، اس لیے کہ ایک آیت کہیں مجمل آتی کہیں مفصل آتی ہے۔ اسی لیے میں ایک بار اپنے یو پی میں رائے بریلی میں بول رہا تھا، اسی آیت کے حوالے سے بول رہا تھا، اور وہ بالکل ابو الحسن علی ندوی کے بالکل قریب تھی جگہ جہاں میں بول رہا، وہاں جلدی سے کسی سنی کو بولنے نہیں دیتے تھے، تو 15 منٹ تک تو مجھے بھی لگا کہ شاید بولنے نہیں دیں گے، گل کو پڑا کریں گے ماننے والے اس کے، لیکن 15 منٹ کے بعد جو ہے ایسا سناٹا ہے کہ لگتا تھا ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، چپ ہو، یہ سننے لگے، کیونکہ میں ادھر ادھر کی بات کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب کہ بات ایسی کرو کہ تمہارے دوست تو سنا ہی، دشمن بھی کان لگا کے سنا، آئی بس، کوئی ضروری نہیں کہ لٹ مار گفتگو آپ شروع کر دو اور بیٹھتے ہی برس پڑو، کوئی ضروری نہیں ہے بابا، یہ بات بہت حکیمانہ ہونا چاہیے، بہت عالمانہ ہونا چاہیے، بہت فاصلانہ ہونا چاہیے۔ دشمن بھی کان لگا کے سنے گفتگو ایسی کرو، آپ کو حیرت ہوگی، صرف سنا نہیں، انہوں نے خود دعوت دی کہ ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو ہماری اسٹیج پر، علم کون نہیں سنے گا بابا، لیکن جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور الفاظ کے جادو منتر چھوڑے جا رہے ہیں اور لفظوں کے تیریس ہوش ربا پیش کیا جا رہے ہیں، وہاں کیا ہے؟ لفاظی سے کوئی چیز تھوڑی ثابت ہوگی، یا چیخنے چلانے سے کوئی چیز نہیں ثابت۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب یہ قدر میری یو پی میں ہو گئی، یہاں بھی ایسا ہوا، اسی وکرودی میں غیر مقلدوں کے ہیڈ نے لکھ کے دیا تھا کہ میں اپنے اسٹیج پر آپ کو دعوت، اب آپ اپنے انداز ہمارے رد کے ساتھ تقریر کرو، تو آپ کو ذرا سا ایک مزاج دینا ہو کہ گفتگو ایسی کرو جو رچتی پچتی ہو، دوست دوست ہیں، جس کو تم دشمن سمجھتے ہو وہ بھی کان لگا کے سنا۔ یہی کتاب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کی مخالفت ابو جہل نے بہت زبردست کی، ابو لہب نے بہت کی، پیش رہتے تھے، لیکن یہ پڑھی جاتی تھی یہ کتاب تو چھپ کے سنتے تھے، سنے بغیر بھی چارہ نہیں، کہتے تھے اتنا میٹھا کلام سنا ہی نہیں ہم۔ آئی بات سمجھ، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ جانے کہ ٹھیک اس کی مراد کیا ہے، اور اللہ کا رسول جانے جس پر یہ کتاب اتری۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، کتاب کا نام نہیں لیا، وہ قرآن ہے، ذالک اشارہ بعید کے لیے، جب کسی کا مرتبہ جو ہے زیادہ ظاہر کرنا ہوتا ہے تو غائب کے سے دور کے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حاضر کی جگہ ہے، حاضر کتاب آپ کے سامنے ہے نا، کتاب حاضر کتاب نہ کہہ کے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لیکن کتاب کا نام نہیں لیا، یعنی قرآن، وہ بلند رتبہ کتاب۔ جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں سب بہت بلند رتبہ، جتنے صحیفے آسمان سے اترے ہیں بہت بلند رتبہ، لیکن ان سب میں سب سے بڑا مقام قرآن کا۔ یہ ایسی ہے کہ اسے کتاب کہنا صحیح ہے، اور کیا کتاب کہا جاتا ہے نہیں وہ کتاب، اس لیے کہ کتاب کے معنی بھی نہیں جانتے لوگ۔ کتاب کے معنی جس میں تمام علوم موجود ہو، یہ وہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن ہے۔ لا ریب فی، ایک فی یہاں پوشیدہ ہے، فی سے پہلے ایک فی پوشیدہ، لا ریب، اس جاننے والی سے پڑھتے لا ریب، یہاں رک جاتے ہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے،
جب شک نہیں ہے تو صرف یقین ہے اس میں. یہی وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. شک کرنے والے تو کریں گے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, اگر تم شک میں ہو, شک کرنے والے تو کریں گے. جو ہم نے اتارا شک ہے تو لاؤ مقابلے میں اس کے کچھ. لیکن جب چھان پھٹک کے دیکھیں گے کہ نہیں, شک کی جگہ نہیں, یہ ٹھیک ہے. یہی کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ کوئی آج تک کسی مصنف اور کسی مؤلف اور کسی رائٹر نے, کسی ماسٹر آف مائنڈ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری کتاب میں کوئی شک نہیں, بلکہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھیا ذرا غلطی ہوگی تو ہم کو بھی بتانا, تھوڑا ہم ٹھیک کریں گے اس کو. لکھتے ہیں بابا صاحب, لکھتے ہیں, آپ دیکھ لینا. آج بھی جتنی کتاب ہے آپ کو پڑھنے میں جہاں کہیں کچھ غلطی ملے تو ذرا ہمیں بتا دینا, ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اس کو. اور ٹھیک کرتے ہیں, اور ٹھیک کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہوتی وہ. یہ کتاب ہے. یعنی جو کچھ اس کتاب میں ہے سب یقینی چیزیں ہیں, شک والی کوئی چیز بالکل یقینی. جو کتاب یہ کہہ دے گی وہ ہو کے رہے گا, وہ ہو کے رہے گا, یقینی. اور اسی یقین کا نام جو ہے ایمان ہے. قرآن پڑھتے جاؤ تمہارا یقین اور ایمان بڑھتا چلا جائے. ھدی للمتقین, یہ راستہ دکھاتی ہے ڈر والوں کو. یہ راستہ دکھاتی ہے ڈر والوں کو, ڈرنے والوں کو. جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کو یہ راستہ دکھاتی ہے. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ دکھاتی ہے. کون سا راستہ جس پر چل کے خود اللہ ملتا ہے ان سے, وہ دکھاتی ہے. یہاں تو کہہ دیا ھدی للمتقین, لیکن دوسری یہ کہ ھدی للناس آیا کہ تمام انسانوں کو یہ راستہ دکھاتی ہے. یہاں کہا گیا ڈر والوں کو راستہ دکھاتی ہے, جو ڈرتے ہیں خدا سے ان کو راستہ دکھاتی ہے. دوسری جگہ کا سب کو راستہ دکھاتی ہے, جتنے انسان ہیں. جہاں تک راستہ دکھانے کا کام ہے کتاب, راستہ تو سب انسانوں کو دکھاتی ہے, لیکن فائدہ ڈر والوں کو پہنچا. یہ منفعت کے اعتبار سے نفع جو ہے ڈر والوں کو پہنچے گا. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نفع اٹھائے. اور یہی ڈر جو ہے, یہی ڈر یہی تقویٰ. کون کتنا خدا سے ڈرتا ہے, جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ پرہیزگار ہے. ڈرنے کا کیا مطلب؟ اپنے منہ سے تو ہر کوئی کہتا ہے میں تو خدا سے بہت ڈرتا ہوں. جس سے بھی پوچھیے اس آبادی میں, ارے بولے میرے جیسا کوئی ڈرنے والا تو نہیں. تو اپنے منہ میں مٹھو تو بہت بنتے ہیں بیچارے, اب ان کو کیا کیا جائے. کہیں گے ہم سے زیادہ تو خدا سے ڈرنے. یہ بات نہیں ہے. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات کرو تو خدا سے ڈرو. یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آج بات. جب کوئی کام کرو تو خدا سے ڈرو, یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور جب تمہارے اندر کوئی فکر بیدار ہو تو خدا سے ڈرو, یہ فکر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تینوں طرف اپنی صحت کو سوچو. ہر جگہ ڈرو, بات کرتے ہوئے ڈرو, کام کرتے ہوئے ڈرو, فکر پالتے ہوئے ڈرو. تینوں سمت اپنے کو ٹھیک کرو. پھر وہی کرو جس میں اس کی رضا ہے, وہی کہو جس میں اس کی رضا ہے, وہی سوچو جس میں اس کی رضا ہے. اسی کو مفسرین نے اپنے لفظوں میں بیان کیا, امتثال الامر و اجتناب النواہی. جو کرنے کی چیز ہے وہ کرو, اور جو بچنے کی چیز ہے اس سے بچو. یہ ہے ڈر, یہ ہے ڈرنے کا مطلب. میں خدا سے ڈرتا ہوں, یہ تو ہر کسی کی بولی ہے, یہ تو ہر ایک کی بولی ہے, اور صبح شام بولتے تھکتے بھی نہیں. لیکن میں اب قدرت کی بات بتاؤں تو اس نے کیا فرمایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سوا اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. کسی کا اور تذکرہ نہیں آیا بابا, لیکن میں علماء کی بات کر رہا ہوں بابا, جن کو میں خود تلاش کر رہا ہوں, جن کے کفے پاس سے اڑی ہوئی خاک کسی میں پڑ جائے تو نجات ہو جائے گی, ان کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات. ایسے کیسے علماء گزرے, اللہ کے بات قدرت کہہ رہی ہے. عالم کے لیے اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی تو بس اتنی بس تھی, اللہ نے تعریف کر دی. آخر سورہ رحمان تو پڑھتے ہیں نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور اس کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر کے ڈرا, اس کے لیے 2 باغات ہیں, 2 جنت ہے بابا. ایک ہی اتنی بڑی ہے, ایک اچھی خاصی دنیا اس میں سما جائے گی. ایک 2 ہے اس کے لیے, اس کے یہاں کمی کیا ہے؟ 2 جنت. دوسری جگہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
لیکن جس نے اپنی نفس کو خواہش سے روک لیا، ناجائز خواہش کی طرف نہیں جانے دیا، اس کے لیے جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، وہی خافا، وہی ڈرا، جو ڈرا اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو غلط خواہشات کی طرف جانے سے روک لیا، اس کے لیے جنت ہے. دیکھا معاملہ جا کے ڈر پہ رکتا ہے. تو اسی کو کہہ دیا گیا تقویٰ، امتثال الامر و اجتناب النواہی. میں کیا بتاؤں صاحب. تو یہ کتاب جو ہے ڈر والوں کے لیے بہت نفع بخش ہے، بڑی منفعت اٹھاتے ہیں ڈر والے سے، بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ منفعت کے اعتبار سے کہا خود للمتقین، ورنہ تو راستہ تو سب کو دکھاتی ہے یہ کتاب. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پردہ فرمانے سے پہلے، جب ہماری ظاہری نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے، کہ میں تو تمہاری ظاہری نگاہوں سے چھپ رہا ہوں لیکن تم کو بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا ہوں. حضور کیسے چھوڑتے بے یار و مددگار؟ فرمایا تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں میں. ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے. دیکھو اس کو بہت تاکید کے ساتھ، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک مضبوطی سے اس کو پکڑو. ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، دوسرے سنتی، دوسرے میری سنت ہے. اور کچھ حدیثوں میں اہل بیت آیا ہے. بات وہی ہوئی ہے، اہل بیت جو ہے کتاب و سنت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. جو حضور کی آل ہے وہ تو سینے سے لگائے ہوئی ہے نا اس کو. پھر کبھی راستہ تو بھول نہیں سکتے ہو، کبھی کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. تو علوم جو بھی تم سیکھتے ہو سیکھتے رہو اور تمام دنیا میں نقل و حرکت کرتے رہو، لیکن ان دو چیزوں کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حضور کی سنت، یعنی احادیث مبارکہ. پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. لن تضلوا کہہ دیا، ہرگز راہ نہیں بولو. کبھی کبھی ہم لوگ ایسے آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اچانک کوئی ایسی آیت آتی ہے کہ وہاں ہم کو ٹھہر جانا پڑتا ہے، اور ٹھہر کے پھر سوچتے رہتے. لگتا ہے کہ آیت آج ہی اتری، آج مجھے معلوم ہوئی. یہ معجزہ ہے اس کتاب کا. ہم نے کسی کتاب میں یہ لذت نہیں پائی کتاب میں. اسی لیے اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے کہ کوئی دن نہیں جاتا ہو، کوئی رات نہیں جاتی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت نہ ہو. الحمدللہ ہم رمضان کا انتظار نہیں کرتے کہ رمضان آئے گا تو 10 قرآن ختم کرے گا، اور ہم کسی کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں کہ مرے گا تو قرآن ختم کرے گا. روز پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کتاب ابھی اتری. ارے ہم کو تو کیا ہے، یہ تو کتاب تو مجھے فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے. یہ فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں. جب صدیق اکبر نے خطاب کیا تھا حضور کے پردہ پڑھنے کے بعد، وما محمد الا رسول، مجھے لگا کہ آیت ابھی اتری ہے. اچھا جتنی بات سوچو گے اتنے معنی آپ کے سامنے آئیں گے. اور اگر اتنے معنی نہ ہوتے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرو تو کئی کو بوجھ ہو جائے گا. صحیح بات. سب کچھ کتاب میں موجود ہے. خدا کرے کہ ہم ڈھونڈنا شروع کریں، ڈھونڈنے والے پاتے ہیں. خدا کرے یہ قوم اس مقصد کو پا جائے جو مقصد حیات ہے، اس مقصد کو یہ پا جائے. خدا کرے امت ہم بے مقصد زندگی گزاریں، ہماری زندگی کے پیچھے کوئی مقصد نہیں رہ گیا. تو خدا کرے یہ امت اس مقصد کو پا جائے جس کے لیے یہ ہے. اور خدا کرے یہ امت وہ دن بھی دیکھے، اور انشاءاللہ دیکھنے والی ہے جو کبھی اس کا نصیب تھا، وہ دن بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہر ایک کے لیے خوشی ہے، ہر ایک کے لیے غم. ایک زمانے سے غم دیکھتے دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کوئی خوشی کا بھی دن دیکھیں گے؟ انشاءاللہ وہ دن آنے ہی والا ہے. یہاں بھی آئے گا، وہاں بھی آئے گا. ویسے یہاں کی خوشی چند روزہ ہے، یہاں کا غم بھی چند روزہ ہے، لیکن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس کتاب سے اپنا رابطہ محسوس کرو، دھیرے دھیرے آپ سنتے رہیں گے. آج اسی پر اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.